governance structure. Prior to the introduction of the Punjab Local Government Ordinance in 1979, the government directly managed education provision in the province through the Education Department. یعنی 1979 کا جو گورنمنٹ آرڈیننس تھا لوکل گورنمنٹ کا پنجاب کا، اس سے پہلے حکومت ڈائریکٹلی مینیج کرتی تھی ایجوکیشن پروویژن کو اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے. کس طرح سے؟ دا ڈپارٹمنٹ واز لیڈ بائی اٹس سیکریٹری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسسٹ کر رہے ہوتے تھے بہت سے ایڈیشنل سیکریٹریز، ڈپٹی سیکریٹریز، انڈر سیکریٹریز، سیکشن آفیسرز اور سیکریٹریل اسٹاف. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لسٹ ہے پورے آفیشلز کی ہائرارکی میں جو کہ ان کو مینیج کر رہی تھی، جس میں ٹاپ موسٹ آفیشل واز دا پروونشل سیکریٹری. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی ایلیبوریٹڈ ہائرارکی ہے جو کہ ڈسٹرکٹ اور سب ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر ہے، جو کہ پالیسی ڈائریکشنز کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. یعنی پالیسی انہیں ملتی ہے فرام دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور پھر اس کے بعد ایٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سب ڈسٹرکٹ لیولز کچھ ایسی ہائرارکی ہے جو کہ کیری آؤٹ کرتی ہے ان ڈائریکشنز کو. اس کے اندر ایک تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکشنز پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر یہ لوگ اس کو ایک طرح سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. Each district also had district boards comprising of key government officials and local notables nominated by the government, which performed limited supervisory roles in the district. So ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ بورڈ ہے جس کے اندر کی گورنمنٹ آفیشلز ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو حکومت نامینیٹ کرتی ہے جو کہ کچھ لمیٹڈ سے رول جو ہیں اس کو پرفارم کرتے ہیں. جب ہم اسکول انسپیکشنز کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک واضح قسم کا اور بڑا ایک براڈ سسٹم تھا انسپیکشنز کا، اور ریگولرلی جو ہیں آفیشلز وہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر اسکول انسپیکشنز کو بھی کیری آؤٹ کرتے تھے. Since the number of schools was small, it was possible for the district manager, that is the district education officers, to keep them reasonably abreast of happenings within the district. اور چونکہ اسکولوں کی تعداد بہت کم تھی تو پھر اس صورت میں جو کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ بڑا ایک مکمل طور پر ایک جامع طریقے سے کنٹرول کر سکیں سارے ایسپیکٹس کو جو کہ اسکولز اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھے. There was hardly any local participation in managing schools or providing oversight at district and sub-district levels. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ local participation جو تھی وہ minimum تھی، اس کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل ہمیں نظر نہیں آتا. Local Government Ordinance of 1979. اب جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے کریٹڈ سیپریٹ الیکٹڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز فار اربن اینڈ رورل ایریاز. اب یہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت اربن اور رورل ایریاز میں خاص قسم کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کریٹ کیا گیا. اربن یونٹ، جب ہم شہری یونٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ الیکٹڈ اے ٹاؤن کمیٹی، اے میونسپل کمیٹی اور اے میونسپل کارپوریشن ڈیپینڈنگ اپون اٹس سائز. اینڈ when we talk of the rural unit, the rural areas of each district elected a district council. So یہاں district council ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ different department ہے جو کہ کام کر رہا ہے. Both urban and rural institutions of local governance were led by elected chairpersons. اب ان کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ Elected chairpersons. One of their key functions was to actively manage primary schools placed under their jurisdiction. اور ایک ان کا کی کمپوننٹ جو ان کے فنکشنز کا تھا وہ یہ تھا کہ بہت ایکٹیولی یہ مینیج کریں گے ان پرائمری اسکولس کو جو کہ ان کے ایریا کے اندر موجود ہیں.